اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز اینڈ نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج دن بھر کی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بارسلونا کے قریبی علاقے کورنیا de Llobregat میں المونیم کے کام کی ایک فیکٹری پورسیانا پورتاس کورنیا کام اور کوالٹی کے اعتبار سے بااعتماد ادارہ، جہاں پر تمام کام جدید مشینری پر کیا جاتا ہے۔ آپ کے گھروں اور کمرشلز کے لیے ایلومینیم کے دروازے، کھڑکیاں اور دیگر اشیاء بنائی جاتی ہیں۔ ہمارا پتہ یہ ہے۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین سے ہے کہ اسپین میں 20% بے گھر یعنی ہوم لیس افراد کی عمریں 29 سال سے کم ہیں۔ گزشتہ 12 سالوں میں 4000 سے 6000 ہوم لیس نوجوانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ ہوم لیس یعنی بے گھر افراد کے سروے میں غیر ملکیوں کی تعداد بھی نمایاں ہے، اور 2022 کے سروے کے مطابق 36 سال سے کم عمر کے 84% ہوم لیس نوجوان فارنر ہیں، جن میں اکثریت مردوں کی ہے اور 20% خواتین شامل ہیں۔ اسپین میں 2024 کا آغاز 2008 کے بعد جنوری میں بے روزگار ورکرز کی سب سے کم تعداد کے ساتھ ہوا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق کرسمس کے بعد دسمبر کے مقابلے میں جرمنی میں اسپین میں 2024 کا آغاز 2008 کے بعد جنوری میں بے روزگار ورکرز کی سب سے کم تعداد کے ساتھ ہوا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق کرسمس کے بعد دسمبر کے مقابلے میں جنوری میں پبلک امپلائمنٹ سروسز کے دفاتر میں رجسٹرڈ بے روزگار افراد کی تعداد 60,404 کا اضافہ ہوا ہے، جو کہ پرسنٹیج کے لحاظ سے 2.2% اضافے کی نشاندہی کرتا ہے۔ اسپین کے ادارے نیشنل سوشل سیکورٹی انسٹیٹیوٹ کے ڈیٹا کے مطابق ملک میں کم از کم آمدنی کے حامل خاندان کو ملنے والی امداد el ingreso mínimo vital سے 7,47,147 خاندانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ان خاندانوں کے ٹوٹل افراد کی تعداد 21,94,953 ہے۔ ڈیٹا کے مطابق ہر 3 میں سے 2 گھرانوں میں اس امداد سے فائدہ اٹھانے والوں میں ایک خاتون ہے، اور اگر فائدہ اٹھانے والوں کی کل تعداد کو مد نظر رکھا جائے تو 53.9% خواتین ہیں، جن کی کل تعداد 11,84,206 بنتی ہے۔ امداد el ingreso mínimo vital سے فائدہ اٹھانے والوں میں 43.4% نابالغ بچے بھی شامل ہیں۔ اسپین کی عوام کی قوت خرید خراب معاشی صورتحال کی وجہ سے جواب دیتی جا رہی ہے، اور اسپین میں 22% ہسپانوی ورکرز یا ملازم ماہانہ 1 یورو بھی نہیں بچا سکتے۔ اگرچہ 2023 میں اوسط مہنگائی 2022 کے مقابلے میں 3 گنا کم تھی، مگر بجلی کے بلوں کی ادائیگی اپنے گھروں کو گرم رکھنے کے لیے زیادہ قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ خوراک کی قیمتوں میں اضافے نے لاکھوں لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے، جبکہ دوسری جانب آکسفیم انٹرمون کی ایک رپورٹ کے مطابق 10% امیر ترین اسپینش افراد کے پاس ملک کی 53.8% دولت ہے۔ اسپین میں پبلک ایڈمنسٹریشن کے دفاتر میں عوام کی رسائی کو آسان بنانے کے لیے سیتا سسٹم یعنی ایڈوانس اپائنٹمنٹ کو جلد ختم کر دیا جائے گا، جو کورونا کی وبا کے دنوں میں لازم کیا گیا تھا۔ اس امر کا اظہار اسپین کے سینٹرل منسٹر خوسے لوئس اسکریوا نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اکثر سائلین کی عمر ریٹائرمنٹ کے قریب ہے اور وہ دفاتر تک فوری رسائی چاہتے ہیں، لہذا اب اپائنٹمنٹ کی پابندی کو ختم ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ دفاتر کے ورکرز کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے مین پاور میں بھی اضافہ کیا جائے گا اور مزید ملازم رکھے جائیں گے۔ منسٹر خوسے نے مزید کہا کہ اس ضمن میں پبلک ایڈمنسٹریشن کی ویب سائٹ اور ٹیلی فون نمبر 060 میں بھی عوام کو سہولت کے لیے رکھا گیا ہے۔ بارسلونا میں ایک عدالتی کمیشن اور پولیس موسسہ اسکواڈرا کے اہلکاروں نے جمعرات کو شہر کے سینٹر کے علاقہ میں ایک 78 سالہ معمر خاتون بلانکا کو اس کے گھر سے بے دخل کر دیا، جس کے ذمہ مکان کے ضمن میں 88 یورو 80 سینٹ واجب الادا تھے، اور مالک مکان کرایہ بڑھا کر 1000 یورو ماہانہ کرنا چاہتا تھا۔ 78 سالہ معمر خاتون کو بورڈنگ ہاؤس بھیج دیا گیا ہے۔ خاتون مکان کا کرایہ 340 یورو ماہانہ ادا کر رہی تھی اور اس کی پینشن تقریباً 500 یورو ماہانہ تھی۔ معمر خاتون کو جس مکان سے بے دخل کیا گیا ہے وہ اس میں 50 سال سے زائد عرصہ سے رہ رہی تھی۔
نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923441۔ 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ، کائیے استے نمبر 9، نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ سویڈن کو مختلف شعبوں میں مہارت رکھنے والے 1 لاکھ سے زائد سکلڈ ورکرز کی ضرورت ہے۔ ملک کے متعدد شعبوں میں سکلڈ ورکرز کی کمی غیر ملکی سکلڈ ورکرز کو درخواستیں دینے کا موقع فراہم کر رہی ہے۔ جن شعبوں میں سکلڈ ورکرز کی ضرورت ہے ان میں آئی ٹی، ہیلتھ کیئر، انجینئرنگ، تعلیم، کنسٹرکشن، مینوفیکچرنگ اور مشین آپریشن شامل ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ سویڈن کے قانون کے مطابق کسی غیر ملکی کو سویڈش ورک ویزا حاصل کرنے کے لیے کم از کم 1220 یورو کی تنخواہ کی پیشکش کی جانی چاہیے۔ جرمنی میں غیر ملکیوں سے بیزاری کا گراف بلند ہو رہا ہے۔ جرمن معیشت میں اب بھی اتنا دم خم ہے کہ نسلی امتیاز کا شکار ہونے پر بیشتر غیر ملکی ورکرز کے لیے جرمنی بہت پرکشش ملک ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ جرمنی چھوڑنے کا بھی نہیں سوچ رہے بلکہ اپنے رشتہ داروں اور ساتھیوں کو بھی یہاں لانا چاہتے ہیں۔ جرمنی میں طویل مدت سے مقیم غیر ملکی ورکرز کا کہنا ہے کہ نسلی بنیاد پر ان سے امتیاز برتنے کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس نسلی امتیاز یعنی ریسزم کو وہ اب زندگی کا حصہ سمجھ کر قبول کر چکے ہیں۔ اس وقت جرمنی میں غیر ملکیوں کو مکان خریدنے یا کرائے پر حاصل کرنے میں امتیازی سلوک یعنی ریسزم کا سامنا ہے۔ 37% نے بتایا کہ انہیں ریسٹورنٹ اور دکانوں میں اینٹی فارنر رویے کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تعلیمی اداروں اور کام کے مقامات پر اور پولیس کی طرف سے بھی امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سائپرس میں جعلی شادیاں کرانے والوں کے خلاف کارروائی کے دوران 15 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ 13 افراد کو سائپرس میں اور 1 کو پرتگال اور 1 کو لتویا سے گرفتار کیا گیا۔ گرفتار افراد سائپرس میں 133 جعلی شادیوں یعنی فیک میرج میں ملوث تھے۔ گرفتار افراد میں شامل خواتین کا تعلق پرتگال اور لتویا سے ہے۔ 15 گرفتار افراد کا تعلق بھارت، بنگلہ دیش اور پاکستان سے ہے۔ جعلی شادیاں یورپی یونین کا رہائشی اجازت نامہ حاصل کرنے کے لیے کی جا رہی تھیں۔ دنیا بھر میں ہر 5 میں سے 1 شخص میں زندگی میں کبھی نہ کبھی کینسر کی تشخیص یعنی ڈائیگنوز ہوا ہے، جبکہ ہر 9 میں سے 1 مرد اور ہر 12 میں سے 1 خاتون کی موت کا سبب کینسر ہی ہے۔ ارجنٹینا کے معروف فٹ بالر لیونل میسی کا پہلا کانٹریکٹ خطیر رقم پر نیلام کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ عالمی شہرت یافتہ میسی نے اپنا سب سے پہلا کانٹریکٹ بارسلونا کے ساتھ 14 دسمبر 2000 میں کیا تھا۔ اس کانٹریکٹ کو مارچ میں نیلامی کے لیے پیش کیا جائے گا اور اس کی قیمت 3,50,000 یورو ہوگی۔ یہ کانٹریکٹ ایک رومال یعنی نپ کین پر اس وقت تیار کیا گیا تھا جب میسی صرف 13 سال کے تھے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔